مکمل کرنے والے پہلے وزیر اعظم ہوں گے۔ آپ پوچھیں گے تو پھر کیا ہوا؟ عوام اس طرح استعمال کرتا ہوں، نوجوان فوراً سمجھیں گے دراصل عمران خان کے ساتھ گیم ہو گیا۔ اس گیم کی ابتدا اکتوبر کی ابتدا میں ہوئی جب جنرل ندیم انجم کی نئی ISI چیف پوسٹنگ کا اعلان PM ہاؤس سے نہیں بلکہ ISPR پریس ریلیز سے ہوا، اور بعد ازاں جنرل ندیم نے جنرل فیض سے ISI کی کمان 20 نومبر کو سنبھال لی۔ لیکن اسی دوران سرگوشیاں، افواہیں عام ہوئیں کہ عمران خان کا کام ہو گیا، مارچ تک فارغ ہو جائے گا۔ ان افواہوں نے دسمبر میں دم پکڑا اور پھر ایک زبردست پیش رفت ہوئی۔ آصف زرداری صاحب نے دسمبر 21 کو حیدرآباد میں ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ انہیں عمران خان حکومت ختم کرنے کے منصوبے کے لیے اپروچ کیا گیا ہے۔ کیونکہ زرداری صاحب نے کوئی ابہام نہیں چھوڑا تھا، دوسرے دن ISPR ذرائع کی جانب سے اس بیان پر شدید اعتراض ہوا اور زرداری صاحب سے اپروچ کرنے والی شخصیت کی شناخت بتانے کا کہا گیا۔ زرداری صاحب ہنس کر ٹال گئے، مگر اس کے بعد ان کا بسیرا کراچی سے لاہور اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ وہ نجی محفلوں میں کہتے سنے گئے کہ گیم آن ہے، اور گیم آن ہو گیا۔ زرداری نواز PDM سانجے کی ہاندی جو چوراہے میں پھوٹ چکی تھی وہ موجانہ طور پہ جڑ گئی۔ منحرفین خبریں آب و تاب سے چمکنے لگیں، ترین گروپ نئی قوت سے اٹھ کھڑا ہوا، تحریک عدم اعتماد کے چرچے عام ہوئے۔ زرداری صاحب مصروفیت عروج پر، اور اسی دوران انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے۔ مجھے اسی دوران شہباز شریف کے بلا ضرورت جنرل باجوہ مدھوسرا بیانات بڑے مزے کے لگتے تھے۔ پھر اچانک 2 درجن PTI منحرفین زرداری صاحب معاونت میں سندھ ہاؤس میں نمودار ہوئے اور گیم میں مزید تیزی آئی۔ عین توقع کے مطابق حکمراں اتحاد کو سب سے پہلے باپ پارٹی نے چھوڑا۔ باپ پارٹی کس کے حکم پر چلتی ہے؟ نون لیگی لیڈرشپ کے بیانات دیکھ لیں۔ اس گیم کے اختتام کی سیٹی بجائی سپریم کورٹ نے جب اسپیکر قومی اسمبلی کو تحریک عدم اعتماد ووٹنگ کرانے کا ٹائم ڈیٹ تک لکھوا دیا، اور ٹیک کا بند جب اس فیصلے پر عمل کو یقینی بنوانے کے لیے پوری بینچ سپریم کورٹ نصف تک سپریم کورٹ میں بیٹھی رہی۔ اس طرح سے عمران خان کا گیم اینڈ ہو گیا۔ مکمل کرنے والے پہلے وزیر اعظم ہوں گے۔ آپ پوچھیں گے تو پھر کیا ہوا؟ عوام اس طرح استعمال کرتا ہوں، نوجوان فوراً سمجھیں گے دراصل عمران خان کے ساتھ گیم ہو گیا۔ اس گیم کی ابتدا اکتوبر کی ابتدا میں ہوئی جب جنرل ندیم انجم کی نئی ISI چیف پوسٹنگ کا اعلان PM ہاؤس سے نہیں بلکہ ISPR پریس ریلیز سے ہوا، اور بعد ازاں جنرل ندیم نے جنرل فیض سے ISI کی کمان 20 نومبر کو سنبھال لی۔ لیکن اسی دوران سرگوشیاں، افواہیں عام ہوئیں کہ عمران خان کا کام ہو گیا، مارچ تک فارغ ہو جائے گا۔ ان افواہوں نے دسمبر میں دم پکڑا اور پھر ایک زبردست پیش رفت ہوئی۔ آصف زرداری صاحب نے دسمبر 21 کو حیدرآباد میں ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ انہیں عمران خان حکومت ختم کرنے کے منصوبے کے لیے اپروچ کیا گیا ہے۔ کیونکہ زرداری صاحب نے کوئی ابہام نہیں چھوڑا تھا، دوسرے دن ISPR ذرائع کی جانب سے اس بیان پر شدید اعتراض ہوا اور زرداری صاحب سے اپروچ کرنے والی شخصیت کی شناخت بتانے کا کہا گیا۔ زرداری صاحب ہنس کر ٹال گئے، مگر اس کے بعد ان کا بسیرا کراچی سے لاہور اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ وہ نجی محفلوں میں کہتے سنے گئے کہ گیم آن ہے، اور گیم آن ہو گیا۔ زرداری نواز PDM سانجے کی ہاندی جو چوراہے میں پھوٹ چکی تھی وہ موجانہ طور پہ جڑ گئی۔ منحرفین خبریں آب و تاب سے چمکنے لگیں، ترین گروپ نئی قوت سے اٹھ کھڑا ہوا، تحریک عدم اعتماد کے چرچے عام ہوئے۔ زرداری صاحب مصروفیت عروج پر، اور اسی دوران انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے۔ مجھے اسی دوران شہباز شریف کے بلا ضرورت جنرل باجوہ مدھوسرا بیانات بڑے مزے کے لگتے تھے۔ پھر اچانک 2 درجن PTI منحرفین زرداری صاحب معاونت میں سندھ ہاؤس میں نمودار ہوئے اور گیم میں مزید تیزی آئی۔ عین توقع کے مطابق حکمراں اتحاد کو سب سے پہلے باپ پارٹی نے چھوڑا۔ باپ پارٹی کس کے حکم پر چلتی ہے؟ نون لیگی لیڈرشپ کے بیانات دیکھ لیں۔ اس گیم کے اختتام کی سیٹی بجائی سپریم کورٹ نے جب اسپیکر قومی اسمبلی کو تحریک عدم اعتماد ووٹنگ کرانے کا ٹائم ڈیٹ تک لکھوا دیا، اور ٹیک کا بند جب اس فیصلے پر عمل کو یقینی بنوانے کے لیے پوری بینچ سپریم کورٹ نصف تک سپریم کورٹ میں بیٹھی رہی۔ اس طرح سے عمران خان کا گیم اینڈ ہو گیا۔